السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، وقال جل وعلا في مقام آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فضیلة الأضحیة حینما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم، فقالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ فرزندان توحید و رسالت دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے حرم مکہ میں سعادت حج کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ میں ادا کی جانے والی اہم عبادتوں کے متعلق، خصوصاً قربانی کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ کی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد مفسرین اکرام نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ترجیح والی بات ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل دیگر ایام کے عمل سے بہتر ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ذی الحجہ کی 1 رات کو عبادت کرے تو اسے شب قدر کی عبادت کے مطابق ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کی کسی رات کو عبادت کے ذریعے سے زندہ کیا تو اسے اس سال حج کرنے اور سال بھر عمرہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی 1 روزہ رکھے تو اس 1 روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اس طرح بہت ساری احادیث مبارکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق قرآن کریم میں بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ذی الحجہ میں کیے جانے والے 5 اہم کام کیا ہیں، اس کے متعلق گفتگو کر کے ہم آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ ذی الحجہ میں چونکہ حج ادا کیا جاتا ہے، حج کے ایام جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، اسی مہینے میں حجاج کرام 8 تاریخ کو مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ حج نہ کرتے ہوں انہیں حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن 10 ذی الحجہ تک نہ کاٹیں۔ جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں
فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ جو قربانی نہ دے سکتے ہوں، اگر وہ بھی ثواب کی نیت سے اپنے بال اور ناخن چھوڑ دیں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے، اور 10 ذی الحجہ کو اپنے ناخن اور بال کاٹے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا کام ایام ذی الحجہ کا یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ان نمازوں میں ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کو پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، چاہے انفرادی نماز ادا کریں یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد اگر جماعت سے نماز ادا کریں تو بآواز بلند 1 مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تیسری اس ماہ میں کی جانے والی برکت والی سنت اور عمل یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ میں روزے رکھنے کی اور اس کی فضیلت بہترین انداز میں بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں حدیث مبارکہ سماعت کی۔ کوشش کریں کہ 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، لیکن خاص طور پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اس روزے کی بڑی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور بہت ساری احادیث میں ایام ذی الحجہ کی عبادتوں کے متعلق سے بات آئی ہے۔ 5ویں چیز ہے قربانی کا ادا کرنا۔ قربانی چونکہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد مقیم پر جو صاحب نصاب ہو واجب قرار دی گئی ہے۔ جو حجاج کرام حج کے لیے گئے ہیں اگر وہ حالت سفر میں ہو تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہے، صرف ایک قربانی جو حج کی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگ مقیم ہو گئے ہیں تو پھر ان پر 2 قربانیاں واجب ہوتی ہے، ایک سال کی قربانی اور ایک حج کی قربانی۔ مقیم کسے کہتے ہیں، مسافر کسے کہتے ہیں؟ اپنے شہر سے کسی دوسرے مقام پر 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کی نیت سے اگر کوئی نکلے تو پھر وہ مسافر نہیں رہتا بلکہ مقیم ہو جاتا ہے۔ اگر 15 دن سے کم رہنے کے ارادے سے اپنے علاقے سے نکلا ہے تو پھر وہ مسافر ہے۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر، غیر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عقل والا دیوانہ مجنون پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ شخص نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح قربانی کے مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایام قربانی میں قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے مسائل بیان کرنے سے پہلے قربانی کی فرضیت یا وجوب اور قربانی کے فضیلت کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھ دیا ہے تاکہ وہ قربانی کریں اور اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی صرف امت محمدیہ پر واجب نہیں ہے بلکہ تمام امتوں پر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب اور ضروری قرار دیا تھا۔ ان کے اوقات اور حالات کے مطابق ان کے تقاضے الگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن کریم کی مختلف اوقات میں ہم نے وہ باتیں سماعت کی کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل جب نکاح کے متعلق آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ آدم اپنے بیٹوں سے کہیں کہ ہماری خدمت میں قربانی پیش کریں، تو انہوں نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی دوسرے کی نہ کی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کی امتوں پر قربانی واجب تھی۔ اب ہماری آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بھی قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔
اور قرآن کریم نے بھی صاحب استطاعت پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ سورہ کوثر کی ہم تلاوت کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اس کے شکرانے میں تم اللہ کی نماز پڑھیے، اللہ کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اس آیت میں نماز سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے، اور قربانی سے مراد ذی الحجہ کی 3 دنوں میں 10، 11، 12 میں قربانی کرنا ہے۔ اکثر مفسرین کرام نے یہی فرمایا ہے۔ تو قربانی کا وجوب قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور قربانی کا وجوب احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں اس پیسے سے بہتر کوئی پیسہ نہیں ہے جو قربانی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور جب بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے پورے جسم کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، اور اس کا ہر بال، ہر ناخن، ہر کھر نام اعمال میں، نیکیوں میں تولا جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو قربانیاں دی جاتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام کا سوال ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے قربانیوں کا رواج تھا، ان سے پہلے قربانیوں کا رواج تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ قربانی تو ہم ہر سال کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جتنے بھی مکہ کے لوگ ہیں تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، ان کے دادا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سنت ہے، تو اس سنت کے ادا کرنے پر ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ پھر کسی نے سوال کیا، رسول اللہ ہم دمبے بھی ذبح کرتے ہیں، اس میں بال نہیں اون ہوتا ہے، اس جانور کے اون کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے صاحب قربانی کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 1 سال تک کے لیے وہ بلائیہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس قربانی کے سبب سے اس کی کمائی میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانیاں کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب تم قبروں سے اٹھو گے تو وہ تمہاری سواریاں ہیں۔ ان الضحایا ہی المطایا یوم القیامہ، او کما قال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں کل قیامت کے دن تمہاری سواریاں ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کوئی بندہ سفر پر نکلا ہے، تاریک رات ہے، سناٹا ہے، جنگل میں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا؟ اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کا پہچانت والا گاڑی لے کر آ جائے اور اس میں بٹھا کر آپ کو منزل تک پہنچا دے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر خوشی جب بندہ قبر سے اٹھے گا، حشر کی طرف چلے گا، جسم پر لباس نہیں ہے، سر پر گناہوں کا بوجھ ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلا ہے، دل میں خوف ہے، اور حشر کا میدان 50,000 سال کا ایک دن ہے، اب وہ حسرت و ندامت کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ ایسے میں آپ کے قبروں کے پاس، ہماری قبروں کے پاس اگر سواری آ جائے تو بندہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ سواری پر سوار ہو کر حشر کے میدان میں آئیں گے، اسی سواری پر سوار ہو کر پل صراط پر سے گزریں گے۔ تو قربانیاں جو ہم دنیا میں دیتے ہیں وہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی کوئی چیز پہنچتی ہے تو صاحب قربانی کی نیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، فَطِيبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، خوش دلی کے ساتھ خوشی سے تم قربانی کیا کرو، زبردستی غم میں پریشانی میں قربانی نہ کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ جیسے خوشی سے تم اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتے ہو،
جسے خوشی سے اپنی بیٹی کے نکاح میں کھانا کھلا کر تم بکرا کاٹتے ہو، اس سے بھی خوشی کے ساتھ عبادت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیا کرو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں جو قربانی کے جانور تم پیش کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن تمہاری نیتیں ضرور اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ لا ينظر إلى صوركم وإلى لبوسكم فإنه ينظر إلى نياتكم، اللہ تمہارے لباس کی جانب دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کی جانب دیکھتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کی سے کوئی پرواہ ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو تمہاری دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ اب واجب اور فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ مسلک اہل سنت و جماعت فقہ حنفی کے مطابق قربانی واجب ہے۔ اب جو غیر مقلدین حضرات ہیں، جو اہل حدیث ہیں، وہ قربانی کو سنت کہتے ہیں۔ واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فرق کے۔ عقیدے کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے، عمل میں فرض اور واجب دونوں برابر ہیں۔ سمجھیے کہ ایک قدم ذرا کم درجہ فرض سے ہے، تو جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی فرض ہے۔ لیکن حج کی طرح قربانی کا معاملہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے۔ قربانی کا معاملہ زکوٰۃ اور روزے کی طرح ہے کہ سال میں جب بھی ماہ رمضان آئے تو روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور جب بھی سال گزرے مال پر تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بھی ذی الحجہ کے یہ ایام داخل ہو جائیں تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو قربانی مسلک حنفی اہل سنت و جماعت کے مطابق واجب ہے۔ واجب کا مطلب اگر قربانی کا انکار کرے گا تو قریب کافر ہو جائے گا، قریب کافر ہو جائے گا۔ تھوڑا سا فرق ہے، اگر کوئی فرض کا انکار کرے تو بلا شک کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا تو اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ قربانی فرض ہے میں نہیں مانتا، کافر تو نہیں ہوتا لیکن انتہائی درجے کا فاسق و فاجر گناہ گار عذاب شدید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز مکمل ہو سکتی ہے، لیکن فرض چھوٹ جائے تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ واجب بھی فرض کے برابر ہے۔ اگر آپ سنت کہیں گے تو سنت کا تیسرے نمبر پر درجہ ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، کرنا ہی ہے، کیونکہ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو احادیث میں وعید نہ آتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی چیز پر وعید فرمائی ہے تو واجب چیز ہی پر وعید فرمائی ہے۔ قربانی کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس وسعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ عیدگاہ کے پاس کون نہیں آتا ہے؟ جو غیر مسلم ہے اسے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو یہود و نصارہ مشرکین ہیں انہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عیدگاہ میں مسلمان آتے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے، مطلب ہماری صفوں سے جدا ہے۔ یہ وعید سنت کے ترک کرنے پر ہرگز نہیں ہو سکتی، واجب کے ترک کرنے پر یہ وعید ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے بھی قربانی کے وجوب کا ثبوت احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا کہ ہر سال 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ورود فرمایا ہجرت کے بعد، اس وقت سے مکمل 10 سال تک آپ نے ہر سال قربانی ادا کی ہے۔ تو حضور کا کوئی پابندی والا عمل امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو 10 سال آپ نے قربانی کی کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ تو حضور 2 قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ جب ایک جانور ذبح کرتے تو فرماتے اللہم تقبل هذه الاضحیۃ من محمد و آل محمد، اے پروردگار اس قربانی کے جانور کو محمد اور محمد کی آل کی جانب سے قبول فرما۔ دوسرا جانور قربانی دیتے ذبح فرماتے تو دعا فرماتے اللہم تقبل هذه الاضحیۃ من محمد و امت محمد،
اے اللہ اس قربانی کے جانور کو محمد اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ قربان چاہیے ہمارے آقا پر کہ میری امت میں ایسے غریب کمزور لوگ بھی ہوں گے جو پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں گے، لیکن ہمارے آقا نے ہماری جانب سے پہلے ہی قربانی کر دی ہے، اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں ہے۔ تو اب اس حدیث کو لے کر بعض لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں، جو غیر مقلدین حضرات اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی جانب سے کافی ہے، ایک جانور پورے خاندان والوں کی جانب سے کافی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کن مسائل بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ مسائل اس کے آگے بیان ہوں گے۔ تو قربانی کا وجوب ہر صاحب نصاب پر۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ صاحب نصاب کے لیے نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب علماء کے دو طبقے ہیں، بعض 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی کہتے ہیں۔ جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق اگر کسی کے پاس 62 گرام یا 61 گرام 60 گرام 1 ملی گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے، یا 42 گرام 5 ملی گرام چاندی ہے، تو پھر 442 ملی گرام اس کی اگر مقدار لگے جائے تو کسی کے پاس 6 تولے 1 ماشا سونا یا 42 تولے 5 ماشے چاندی یا اس کے برابر قیمت ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو اور قرض دار نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرض دار ہے تو اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ قرض اسی وقت ادا کرنے کی نیت ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، قرض دار تو ہے لیکن سال گزر گئے، قرض کا نام لے کر زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہا ہے اور قرض کا نام لے کر قربانی بھی ادا نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس وقت قرض ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح زکوٰۃ میں کا نصاب قربانی کا نصاب برابر ہے، زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، اگر 1 سال نہ گزرے تو زکوٰۃ اس مال پر واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کا معاملہ ایسے نہیں ہے، قربانی کے 3 دنوں میں اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال آ جائے یا اس کی رقم آ جائے یا سونا یا چاندی کی مقدار آ جائے تو فوراً قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے کے لیے اپنی ضروریات کی چیزوں کے علاوہ اتنا پیسہ ہو، اپنی ضروریات کی چیزوں کے علاوہ اتنا پیسہ ہو، یعنی 6 تولے سونا یا اس کی قیمت، 42 تونے چاندی یا اس کی قیمت اگر ہے اور وہ اپنی ضروریات سے زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے، ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ ضرورت کے لیے انسان کے لیے فقہاء کرام نے 3 ڈریس رکھے ہیں، 3 لباس انسان کے لیے ضروری ہے، ایک گھر میں پہننے کے لیے، ایک کام کاج میں پہننے کے لیے، ایک جمعہ عیدین دعوتوں میں پہننے کے لیے۔ 3 سے علاوہ جتنے بھی کپڑے زائد ہیں وہ ضرورت میں نہیں ہیں، وہ نصاب میں شامل کیے جائیں گے۔ اسی طرح انسان کو چلانے کے لیے ایک گاڑی کافی ہے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ 1 سے زائد اگر گاڑی ہے تو ضرورت سے زیادہ ہے، وہ نصاب میں شامل کی جائے گی۔ استعمال کرنے کے لیے 1 موبائل انسان کے لیے ضرورت ہے، اگر 4 موبائل رکھے تو وہ ضروری نہیں ہے، وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ رہنے کے لیے 1 گھر انسان کے لیے ضروری ہے، 1 سے زائد گھر ہیں، مکانات ہیں، فلیٹس ہیں، وہ کرائے پر گھروں میں دیا ہوا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اگر اس طرح دیکھیں تو تقریباً گھر کے اکثر افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ خواتین کے پاس سونا رکھا ہوا ہے ان پر قربانی الگ واجب، صاحب کا بینک بیلنس ہے ان کے اوپر الگ قربانی واجب، بابا حضور کا گھر ہے ان پہ الگ قربانی واجب، اماں جان کے پاس سونا ہے ان پر الگ قربانی واجب۔ تو اب یہ 4 لوگوں پر قربانی واجب ہوئے ہے، ایک بکرا لا کر سب کی جانب سے قربانی کر دیں، عقل میں بھی بات آنے والی نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، یہ کہیں کہ ابا جان آپ روزے مت رہیے، میں آپ کی جانب سے رکھ لیتا ہوں، ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتا۔ ابا آپ زکوٰۃ مت دیجیے، میں آپ کی زکوٰۃ میں دے دیا ہوں، زکوٰۃ سب کی کافی ہے، نہیں ہے۔ ابا کے اوپر زکوٰۃ ہے تو ابا ادا کرے، تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے تو تو ادا کرے، تیری ماں پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ ادا کرے۔ ایک کے ادا کرنے سے دوسروں کی ذمے سے ساخط نہیں ہوتا۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ گھر کا ایک فرد دینے سے دوسروں کے اوپر سے قربانی کا وجوب ساخط نہیں ہوتا۔ اب غیر مقلدین حضرات ایک حدیث لاتے ہیں، حضرت
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو اپنے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ یہ حدیث سن کر وہ غلطی میں آ گئے۔ عرف عام میں اگر کسی بچے سے پوچھے کہ تمہارے پاس کیا کٹا ہے تو وہ کہے گا کہ ہم نے گائے کاٹی ہے، ہم نے بکرا کاٹا ہے، ہم نے دگما کاٹا ہے۔ عرف عام میں کیا مطلب ہے؟ اس بچے نے نہیں کاٹا ہے، اس کے باپ نے کاٹا ہے، اس کے باپ کے عمل کو اپنی جانب منسوب کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرمانا چاہتے ہیں کہ مدینے میں جب مسلمان آئے تو ابتدا میں ہر کوئی مالدار نہیں تھا، کوئی ایک جانور گھر کا ذبح کرتا تو سب لوگ اس کے گوشت کو کھاتے۔ یہ مطلب ہے عرف عام کا۔ باپ نے قربانی دی، بیٹا کہتا کہ ہمارے پاس آج ہم نے گائے کاٹی ہے، آج ہمارے پاس بکرا کٹا ہے۔ کیا بیٹے نے بکرا کاٹا ہے؟ نہیں، باپ نے۔ تو ایک بکرا کاٹا جاتا تو پورے گھر والے کھاتے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ایک شخص پر جو واجب قربانی ہے وہ ادا ہوتی، ثواب میں تمام لوگوں کو شامل کر لیتا۔ جیسے ہمارے آقا کا عمل ہے، اللہ کے حبیب نے ایک بکرے میں پوری امت کو قربانی کے ثواب میں شامل کر لیا۔ اگر تمہارا اعتراض درست ہے تو سب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے نبی نے پر امت کی جانب سے قربانی کر لی ہے، پھر قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایک جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہے، چھوٹا جانور۔ البتہ ثواب میں اگر تم شامل کرنا چاہتے ہو تو بہت سے لوگوں کو شامل کر سکتے ہو۔ تو ایک چھوٹا جانور، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، دمبا، ایک آدمی کی طرف سے اگر گھر کے ایک فرد پر قربانی واجب ہے، والد پر، تو اپنی الگ قربانی کرے۔ بیٹے پر واجب ہوئی ہے، بیٹا اپنی الگ قربانی کرے۔ بیوی پر واجب ہوئی ہے تو بیوی الگ قربانی کرے۔ ماں پر واجب ہے تو ماں الگ قربانی کرے۔ نہیں، پیسے زیور سونا تو ہے لیکن پیسے نہیں ہے، کیا کرے؟ سونا بیچ کر قربانی کریں یا قرض لے کر قربانی کریں۔ بیٹی کی شادی کرنا ہے، پیسے نہیں، ایسے بیٹھے ہوئے رہتے، کیا کرتے؟ قرضہ لے کے بیٹی کی شادی کرتے۔ اسی طرح واجب قربانی ہے، قرضہ لے کر آپ کو قربانی کرنا ہے۔ ہماری قوم بہانوں میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے، قربانی کا معاملہ آتا ہے تو بس جانور مریل قسم کا، مریض، کمزور، ارے بھائی وہ 20,000 کا جانور ہے، کہاں 8,000 میں یہاں مل رہا ہے، لائیے۔ اچھا بیٹے کا ولیمہ ہے تو نہیں، گاؤں کو جا کے وہاں سے اچھی قسم کے جمبے لے کے آؤ، 20,000 نہیں 25,000 کا لے کے آؤ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قربانی فَتِیبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، خوش دلی سے کرو بندے، کیونکہ تیرے قربانی کا جانور اللہ کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگر تم مریل قسم کا جانور لیں گے، کل قیامت کے دن خبر میں مریل قسم کا جانور آئے گا، سب کی سواریاں دوڑ رہی ہوں گی اور تمہاری سائیکل سے بھی کم رفتار پر چلے گی۔ کیا تمہیں پسند ہے؟ نہیں، ہر کوئی آج کل اعلیٰ قسم کی موٹر بائک چلانا پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کو لونا لا کر دے دے تو بچہ بھی نہیں چاہتا، فری میں بھی اگر کسی کو دے دے کوئی لونا قبول نہیں کرتا۔ مجھے پلسر گاڑی چاہیے، دنیا میں چلانے کے لیے پلسر گاڑی چاہیے، لیکن قیامت کے دن پر کیا لونا پہ راضی ہے؟ اسی طرح قربانی کا جانور عبادت بھی ہے، قربان جائیے۔ گوشت ہم کھا رہے ہیں، اس کی ہڈیاں ہم چبا رہے ہیں، اس کے اندر کی ہر چیز کو ہم کھا رہے ہیں، ثواب بھی ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے ناخن کھا نہیں رہے، پھینک رہے ہیں، اس کا بھی ثواب۔ اس کی جو چمڑی ہے پھینک رہے ہیں، دوسروں کو خیرات کر رہے ہیں، خیرات کا الگ ثواب، اس کے بالوں کا الگ ثواب۔ اس کے کھروں کو کوئی کھاتا نہیں، اس کا بھی ثواب۔ بعض احادیث میں گوبر کے متعلق میں ہے کہ قربانی کے جانور کا گوبر بھی کل قیامت کے دن نام اعمال میں ثواب کے طور پر تولا جائے گا۔ اب جو کل قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے اس کے لیے ہم اتنی کنجوسی، تو یہ سب آج کل کی دھوکے باز فتنہ باز جماعتوں سے محفوظ رہی ہے کہ ایک قربانی کا جانور سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر ہے۔ تو صحابی رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی کرتے تھے، ثواب میں سب لوگ شامل ہوتے تھے، یا ایک قربانی کرتے تھے، سب مل کر گوشت کھاتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت آپ بھی کھا سکتے ہیں، پورے گھر کو کھلا سکتے ہیں۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے تو ماشاءاللہ اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو یہ زمانے میں کم از کم 4 لوگوں پر قربانی ہے۔ کیا 4 قربانیاں ہو رہی ہیں؟ بالکل نہیں ہو رہی۔ اب ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے، بھائی اتنے جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں، ایک کافی ہے، دوسروں کی اس کی قیمت قربان صدقہ کر دو۔ ایام قربانی میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ یوم النحر من احراق الدم او کما قال، قربانی کے دن جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانی واجب ہونے کے باوجود اپنی قربانی نہ کرے، اس کی قیمت کو صدقہ کر دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن گناہ گاروں کی صف میں اٹھے گا۔
اور صدقہ خیرات کا معاملہ یہی چاہتا ہے. دیکھیے آپ، ارے بھائی 4 قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہیں، کہاں کریں گے؟ وہاں شمشاد آباد کے بعد 2 لاکھ کا فنکشن لے کے کریں گے. بھائی یہاں بھی کر سکتے ہیں، اس سویرا پہ نہیں، چھوٹا ہے. اس کے بعد ولیمے میں 50 بکرے کاٹیں گے، قربانی میں صدقہ کر دیجئے. بیٹے کا ولیمہ مسجد میں محلے میں کر کے 50 بکرے صدقہ کرنا تھا. معاملہ اپنے پاس ہے تو جب دل کھول کے خرچ کریں گے، اللہ کا معاملہ ہے تو اب صدقہ قربانی کیوں؟ یہ سب دھوکہ ہے، شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں. ہاں آپ کے پاس اگر مال اور مزید ہے تو اس کے علاوہ اور خرچ کیجئے. یہ قربانی ہے تو آپ اپنے مرحومین کی جانب سے بھی قربانی دیجئے. آپ کے جو مرحومین ہیں ان کی جانب سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو گیا، مر گئے ہیں، اس کی جانب سے قربانی کیسے ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 دمبوں کی قربانی دیتے تھے. پہلی دمبے میں من علی ابن ابی طالب، جب دوسرا دمبا ذبح کرتے تو من محمد رسول اللہ، یہ میرے نبی محمد عربی کی جانب سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا رہا ہے کہ مرحومین کے جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اب پھر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، بابا کے نام سے دیں، جن کا انتقال ہو گیا میں دوں. بھائی آپ کے والد چلے گئے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. آپ قربانی اپنی کیجئے، اس کا ثواب اگر والد کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچائیے. قربانی کا جانور اپنے نام سے ذبح کیجئے، کرنے کے بعد اللہ یہ میری قربانی کو قبول فرما، اس کا جو ثواب تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میرے والد کو بھی عطا فرما، ثواب پہنچے گا. اس کے باوجود آپ کے پاس اور مال ہے تو اب اپنے والد کی جانب سے قربان کیجئے، اور دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی جانب سے بھی قربانی دیجئے. تو مرحومین کی جانب سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے. بڑے جانور میں صرف 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. بڑا جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اب اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ 10 بھی شامل ہو سکتے ہیں، 50 بھی شامل ہو سکتے ہیں. بھائی شریعت ہے، اصول آپ نے، ضابطے آپ نے نہیں بنائے ہیں. اللہ کے حبیب نے بیان فرمائے، تفصیلی احادیث موجود ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. 7 لوگوں سے زیادہ ایک بڑے جانور میں شامل نہیں ہو سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ 7 کی نیت قربانی کی ہو، 7 لوگوں کی نیت قربانی کی ہو. اب ایک صاحب گھر میں بکری کاٹ رہے ہیں، ارے کباب ڈالیں گے داماد صاحب کو بھیجنے کے لیے، ایک حصہ مل لو اس میں، سب کی قربانی غارت، کسی ایک کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی. تیسری شرط، تمام 7 کے 7 لوگ صحیح العقیدہ سنی ہوں. اگر بدعقیدہ کوئی ایک بھی شامل ہو گیا اس میں تو پھر 7 کی قربانی برباد. تو حصہ ملنا ہے تو بڑے احتیاط سے آپ اعتماد کرنے کے بعد، جانور کو دیکھنے کے بعد، ان لوگوں کی لسٹ دیکھنے کے بعد حصہ ملیے. آج کل قربانی خصاووں کے پاس ہو رہی ہے، نہ جانے اللہ کے بندے کیسے قربانی کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4000 دے دو میری قربانی ہو گئی، نہیں ہے. بیٹی کو اٹھا کے ایسے دے دیتے. آپ رشتہ ہے تو کیا کرتے؟ اس کی پورے خاندان پاندان کو کھنگال دیتے، کہاں کام کر رہا ہے، کون سا خاندان ہے، کہاں پر ہے، پورا دیکھنے کے بعد جب دوسرا مرحلہ دیکھنے جانے میں آتا، قربانی کا معاملہ کہاں کر رہے ہیں، دے دی، ایسا ہو جاتی. تحقیق کرنا چاہیے آپ کو، کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، ذبح کرنے والا کون ہے، جانور کہاں ہے، جانور کو جا کر دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو وہاں کھڑے ہو کر. کوئی محرم کاٹ رہا ہو تو غیر محرم نہیں، محرم کاٹ رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ صاحب قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے 100 اونٹ ذبح کیے اور 70 اپنے دست مبارک سے آپ نے ذبح کیے، باقی 30 اونٹوں کو علی تم ذبح کر دو اپنے. اور ہر سال ام المؤمنین بیان فرماتی ہے کہ ہر سال اللہ کے حبیب 2 کالے آنکھوں والے، کالے پیر والے، کالے جسم والے دمبوں کو اپنے دست مبارک سے اس کے سینے پر پیر رکھ کر ذبح کیا کرتے تھے. ہمارے نبی اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرتے تھے. اب ہماری قوم بکرے کا خون دیکھتے ہی چکر آ جاتی ہے. بھائی خون بہانے کا معاملہ ہے تو جب کہاں باہر نکلیں گے، ڈر ہوتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے معاملات ہوں گے تو قربانی کا جو عمل ہے آپ کی مستقبل کی بہت بڑی منصوبہ بندی بھی ہے. خون سے ڈرنا نہیں ہے، دینے یا لینے سے. مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، نہیں امام صاحب کو بلا کر لائیے، یا پورے محلے کے بکرے کاٹتے پھریں گے امام صاحب، مؤذن صاحب کو بلا کے لائیے. کتنے کاٹیں گے امام صاحب، مؤذن صاحب؟ آپ کب کاٹیں گے؟ آپ کب کاٹیں گے صاحب؟ بابا کا انتقال ہو گیا، امام صاحب کو فاتحہ کے دلا لیے بلائیے. آپ کب فاتحہ دیں گے؟ آپ بھی سیکھیے، آپ کی نماز بھی امام صاحب بھی پڑھ لیں گے. تو امت کا یہ حال ہو گیا ہے. لاپرواہی، سستی، کاہلی، کوتاہی ہماری قوم کے اندر آ گئی ہے. ہم قربانی دے رہے ہیں، بہترین جانور کا انتخاب کیجئے. اب احادیث میں اور مزید تفصیل آئی ہے کہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے نکل رہا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور جانور خریدنے کے لیے جانور کے مالک سے بات کر رہا ہے، وہ بات بھی اللہ کا ذکر.
اور جو پیسہ دے رہا ہے ایک پیسہ 1000 پیسوں کے برابر ہے، جب خرید کر لاتا ہے اسے ذبح کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے صاحب قربانی کی گناہ معاف، اور اس کا گھر 1 سال تک کے لیے بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گھر میں بچی کی طبیعت خراب ہو گئی، جاؤ فلاں عامل صاحب کے پاس بھاگو، بھائی قربانی کرو، عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ اب ہماری قوم عاملوں کے پاس ہزاروں کے لاکھوں کے پیسے برباد کریں گے لیکن قربانی نہیں کریں گے۔ بھائی ہمارے آقا نے فرمایا گھر محفوظ چاہتا ہے بلائیا سے قربانی کر۔ اب گھر میں لا کے کرنا ضروری نہیں ہے، باہر بھی کر سکتے ہیں۔ اب عورتوں کی طبیعت ہے کہ نہیں یہی گھر میں کاٹنا ہے، یہاں سے بلا چلے جاتی، بلا کے جانے کے واسطے وہی خون گرنا ضروری نہیں ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ 1 سال تک کے لیے گھر بلائیوں سے محفوظ، کاروبار میں ہر چیز میں برکت، یہ کام نہیں کریں گے۔ فضول کی جو کامیں واجب فرض چیز ہماری قوم نہیں کریں گی، نفل اور غیر اہم چیزوں پر بہت توجہ دیں گی۔ نکاح کی محفل اہم ہے، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، کتنے لوگ آئیں گے دیکھیے آپ، 4 آئیں گے، کھانے کے لیے 400 آئیں گے، مقصد کھانا ہے آپ کا، نکاح نہیں ہے۔ تو نفل چیزوں میں ہماری قوم بہت پڑی ہوئی ہے، جو واجبات ہے اسے ادا کریں۔ تو قربانی کے گوشت کے حصے کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں دوست و احباب کے لیے، غربا کے لیے۔ اب ہمارے پاس اپنے لیے اعلیٰ قسم کا گوشت رہتا ہے، غریبوں کے لیے ہڈیاں چچڑے، اچھا وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے میں تیرے گھر پر آیا تھا، تم بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا۔ کہے گا کہ پروردگار تو بھی آیا تھا، یاد کرے غریب کی شکل میں تیرے گھر پر آیا تھا، تو نے مجھے چچڑے اور ہڈیاں دی، آج جنت الفردوس کا مطالبہ کرتا ہے، اسے جہنم میں لے کر جاؤ۔ بھائی اپنے لیے تو ران کا گوشت پسند کریں گے، اور غریب مانگنے کے لیے آئے تو چچڑے ہڈی دیں گے۔ آپ جو کھاتے ہیں وہی دوسروں کو کھلاؤ۔ داماد صاحب کے لیے تو اعلیٰ قسم کے ران رکھیں گے، اور بھائی کے پاس بھیجیں گے تو چکنے کا ہڈی کا گوشت بھیجیں گے، یہ کہیں کا انصاف ہے؟ ابھی اندر کی باتیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو 3 حصے برابر کریں، آپ جو حصہ اپنے لیے رکھیں اپنے دوستوں کو بھی اسی طرح کا دیں، غریبوں کو بھی اسی طرح کا دیں۔ ہمارے پاس 3 حصے بنے ہوئے رہتے ہیں، چچڑے ہڈیاں غریب آئے ان کو دے دو، بانٹ دو، اگر نہیں بانٹنا ہے تو مت بانٹیے، کوئی بات نہیں، بانٹنا ضروری نہیں ہے، اکیلے ہی پورا بکرا کھا سکتے ہیں، بانٹنا ضروری نہیں ہے۔ جب بانٹنا ہی ہے تو پھر اچھا بانٹیے، نہیں تو پھر اکیلے کھا جائیے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ بھی علماء سے پوچھ کر حل کر سکتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے بعد قربانی ادا نہ کرے تو انتہائی درجے کا گناہگار ہے، کل قیامت کے دن عذاب شدید کا مستحق ہے۔ قربانی کے کیا فوائد ہیں آپ نے سماعت کیے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے ہیں، دینی اعتبار سے بھی فائدے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی فائدے ہیں۔ کھاتے ہم ہیں لیکن ہمارے نام اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جن جن افراد پر قربانی واجب ہوئی ہے خوش دلی کے ساتھ مولا ہم سب کو قربانیاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ قربانیاں دراصل ہماری جانوں کی طرف سے ہے، تیرے دین کے لیے، سربلندی اسلام کے لیے ہماری جان قربان کرنے کا وقت آ جائے تو مولا اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا ہم تمام میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمانوں کے دلوں سے آپس سے نفرت، قدورت، عداوت، حسد، بغض کو نکال دے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما۔ مولا تمام کو جو تو نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے اسی ایمان پر ہم سب کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔